بغیر روح اور جان کے بے فائدہ ہے، اسی طرح بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ ان میں اگر ذکر و اذکار نہ پایا جائے تو وہ عبادتیں بھی اسی مردہ جسم کے مانند اور مشابہ ہیں۔ مثلا ایک مثال لے لیتے ہیں نماز کی۔ نماز یہ صرف رکوع اور سجود اور قیام کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے جو ذکر و اذکار سے بھری پڑی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کی ابتدا ہی جو ہماری ہوتی ہے اللہ اکبر، جس کو ہم لوگ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم دعائے استفتاح پڑھتے ہیں، جو بھی ہم کو یاد ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم باعد بینی، جو بھی دعائیں ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ایک ذکر ہے، اور بعض اہل علم کے مطابق یہ واجب ہے دعائے استفتاح۔ یہ اور بات ہے، جمہور اہل علم نے اس کو سنت کہا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کا رکن ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد کی جو سورتیں آیتیں پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر ہے۔ رکوع کے اندر جانے کے لیے یا ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ گویا کہ پوری نماز ذکر سے بھری پڑی ہے۔ اب ذرا بتلائیے، اگر تکبیر تحریمہ کوئی نہ کہے اللہ اکبر، کیا اس کی نماز درست ہوگی؟ بالاتفاق اس کی نماز باطل ہے، چاہے عمدن وہ چھوڑے چاہے سہون چھوڑے، جہالت کی بنیاد پر چھوڑے یا علم ہونے کے باوجود چھوڑے، مطلق طور پر اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ یا اسی طریقے سے تشہد وغیرہ کے اندر دعائیں ہیں، اذکار ہیں، یہ ساری ذکر کی عمومی میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ اگر یہ ذکر و اذکار سے ہماری عبادتیں خالی ہو جائیں تو وہ عبادتیں عبادت نہیں رہ جاتی، بلکہ گویا کہ اس مردہ جسم کے مانند ہو جاتی ہیں جس کے اندر روح نہ ہو۔ اسی بنیاد پر منافقین کی ایک علامت یہ بتلائی گئی، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ منافقین لوگ بہت کم ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ گویا کہ ذکر کثیر یہ مومنین کی علامت ہے۔ جو مسنون اذکار ہیں، واجب اذکار ہیں، ان کو نماز کے اندر جو جتنا ذکر کرے گا، جتنی اللہ کی تکبیر و تحمید کرے گا، جتنی قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیحات و تحمیدات جتنی رکوع اور سجود کے اندر وہ بیان کرے گا، اتنی ہی وہ عبادت اس کی افضل ہوگی، اجر و ثواب کے حساب سے وہ بہتر اور مکمل عبادت ہوگی۔ گویا کہ اگر دیکھا جائے تو ذکر و اذکار کی عمومی اعتبار سے بڑی اہمیت ہے۔ اس سے بڑی اہمیت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی تحمید، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تمجید اگر کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کتنی شرف کی بات ہے، کتنے بڑی مقام کی بات ہے کہ رب ہمارا ذکر کرے۔ ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی، اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ ایک اگر آپ کا دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑا لیڈر ہو، کوئی بہت بڑا عالم ہو، سدیو صاحب، سریم صاحب، عبدالرزاق صاحب، روحیلی صاحب، ارے نسیم صاحب، اسلم صاحب، نام لے لیں تو زندگی بھر اس کی رٹ لگائیں گے، ارے ہمارا نام تو فلاں فلاں بڑے بڑے مشائخ لیتے ہیں، ایم پی ایم ایل اے پی ایم ہمارا نام لیتا، اس کو باعث فخر سمجھیں گے۔ رب العالمین کی ذات، شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ آپ کا نام لے رہا، آپ کا ذکر کر رہا ہے، کیا یہ شرف کی دلیل نہیں ہے؟ ہم کو اس کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی کیونکہ ہمارا ایمان اتنا نہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کا مقام و مرتبہ کے علم نہیں ہم کو۔ آپ دیکھیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو علم تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ کیا، اللہ کی جلالت و عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے وہی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا، کیا ایسا اللہ کے رسول کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں تمہارا نام لیا اللہ نے۔ ابی بن کعب بے ساختہ رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا، میرا ذکر کیا ہے۔ گویا کہ اگر ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں بھی اس کو اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ ایک جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ بڑے بڑے فرشتے جو اللہ کے رب العالمین کے پاس ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہمارا اور آپ کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ فخر کرتے ہوئے، فخر جتلاتے ہوئے ہمارا اور آپ کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے۔ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔
اللہ فرشتوں کے سامنے، بڑے بڑے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے بطور فخر اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مما تذکرون من جلال اللہ، جو تم اللہ کے جلال کا ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحمید، تہلیل، تمجید، لہن دوی کدوی النحل ینعطفن حول العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یا جو بھی مطلق طور پر جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل جو بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی ایسی آواز ہوتی ہے جس طرح مدھو مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ مدھو مکھی اگر 10 زیادہ 20-25 کی تعداد میں ہو، جب وہ چکر لگاتی ہیں، گھومتی ہیں، تو ایک آواز آتی ہے بھن بھناہٹ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف گھوم گھوم کر، چکر لگا لگا کر آپ کا ذکر کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم کو یہ بات پسند نہیں، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارا ذکر اللہ کے سامنے مسلسل کیا جائے؟ جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کا، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا ذکر اتنا کیا جائے گا۔ یہ ذکر کی بڑی اہمیت ہے حاضرین گرامی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال کیسے ہے؟ مردہ اور زندہ جیسے ہے۔ اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو گویا کہ ایک کمزور نحیف بستر پر پڑا ہوا آدمی جو اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ زندہ ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ انسان ہے، زندہ انسان ہے۔ اور جو بڑا طاقتور مضبوط پہلوان ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی نگاہ میں وہ مردہ ہے، بے فائدہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے اللہ کی نگاہ میں، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، اللہ کے رسول نے کہا کیا سب سے بہترین عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں؟ سب سے بہترین، سب سے اچھا، خیر اس میں تفضیل کا لفظ ہے، سب سے اچھے عمل کے بارے میں تم کو نہ بتلا دوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو سب سے پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، دنیا میں بھی آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والا ہے، یعنی لوگوں کی نگاہ میں آپ کو محبوب بنا دے گا، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرے گا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، یہ اتنا بہترین عمل ہے، اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ سونا اور چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہیں بہتر ہے۔ ایک آدمی کو سونا چاندی خرچ کرنا ہو، دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، 10 بار سوچتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ عمل اتنا افضل اور بہتر ہے کہ سونا اور چاندی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ نے کہا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَيَضْرِبُ أَعْنَاقَكُمْ وَتَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ۔ جہاد کتنی بڑی عبادت ہے، جنت میں جانے کا سب سے شارٹ کٹ راستہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہو جانا، آدمی فوراً جنت۔ خون کا پہلا قطرہ زمین پر ٹپکنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، 72 حورین سے شادی کرا دیتا ہے، بے شمار فضیلتیں ہیں مجاہد کی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، دشمنوں سے ملاقات ہو، تم اس کی گردن مارو، تمہاری گردن مارے، اس سے بھی زیادہ افضل اور بہتر عمل، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا کام ہے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، اتنا افضل عمل، اتنا بڑا عمل؟ آپ نے کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ جہاد سے بھی افضل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ، سب سے پاکیزہ عمل، سب سے زیادہ درجات بلند کرنے والا عمل دنیا اور آخرت میں اللہ کا ذکر ہے۔ حاضرین گرامی، کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ سب سے اہم عبادت ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، تمام عبادتوں کی روح اور جان اللہ کا ذکر ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اب دیکھیں کوئی نہ کوئی ذکر اس میں مشروع ہے، کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو کرنا پڑتا ہے، تو کوئی بھی عبادت ذکر و اذکار سے خالی نہیں ہے۔ یہ ذکر
اذکار کی اہمیت ہے اور یہ فضیلت ہے۔ لہذا اب میں اپنے صلب موضوع میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حاضرین گرامی، آپ کو بتلاؤں انہی اذکار میں سے جہاں بہت سارے اذکار روزمرہ کی زندگی میں، کھانے پینے کے اذکار، لباس پہننے کے اذکار، مسجد میں داخل ہونے کے، نکلنے کے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے، نکلنے کے، ہر موڑ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہ کوئی ذکر ہم کو سکھایا ہے، اور اگر اس پر انسان عمل کر لے تو اپنی زندگی میں اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد کو دیکھے گا، اس کی تاثیر اس کی زندگی پر مرتب ہوگی اگر ان اذکار کو اپنی زندگی میں وہ شامل کر لے۔ انہی میں سے سب سے اہم اذکار صبح و شام کے اذکار ہیں۔ صبح و شام کے اذکار اتنی اہمیت کے حامل ہیں، آپ کو میں بتلاؤں ابن الصلاح رحمہ اللہ فرماتے ہیں من حافظ على اذکار الصباح والمساء واذکار بعد الصلوات واذکار النوم عد من الذاکرین اللہ کثیرا۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ پائے درجے کے امام، فقیہ، محدث گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے صبح و شام کے اذکار کی محافظت کر لی، پابندی کر لی اپنی زندگی میں، تو آپ نے کہا کہ وہ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں کا مقام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ گویا کہ صبح و شام کے اذکار کی اگر کوئی پابندی کرتا ہے تو کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہوگا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا مرد یا عورت ہوں گے، اللہ نے کہا اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر رکھا، ان کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو بخش دے گا اللہ، خاص طور پر صغیرہ گناہ۔ اور دوسرا فائدہ وَأَجْرًا عَظِيمًا، بہت بڑا اجر اللہ ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ کن کے لیے؟ جو صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں، ان کو مسلسل پڑھتے ہیں روزانہ۔ بلکہ آپ کو بتلاؤں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا ای العباد افضل، اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بندہ کون ہے، سب سے محبوب اور پیارا بندہ اللہ کی نگاہ میں کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان یا اللہ کا بندہ وہ ہے جو کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ اگر صبح و شام کی اذکار کی کوئی پابندی کرتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل انسانوں میں سے، مسلمانوں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اکثر الاذکار وجورا واعظمها جزاء الادعیۃ الثابتۃ فی الصباح والمساء، اجر و ثواب کے حساب سے اور دنیا و آخرت میں عظیم جزا اور بدلے کے حساب سے سب سے اہم ذکر و اذکار کون ہیں؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح و شام کے اذکار ثابت ہیں، سب سے زیادہ اجر و ثواب انہی پر مرتب ہوتا ہے، اور سب سے اہم اذکار یہی ہیں۔ بلکہ آپ کو بتلاؤں امام شوکانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِنَّ فِيهَا مِنَ النَّفْعِ وَالدَّفْعِ مَا هِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَيْهِ، جیسا کہ آگے میں ابھی بیان کروں گا کہ صبح و شام کے اذکار کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اگر ہم ان کی پابندی کر لیتے ہیں، اگر کوئی صبر کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کر لے، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے سارے خزانے وہ اپنے دامن میں جمع کر سکتا ہے، دنیا اور آخرت کے سارے خزانے وہ لوٹ سکتا ہے، ساری بھلائیاں اللہ اس کے حق میں جمع کر دے گا اگر صبح و شام کے اذکار کی وہ پابندی کر لے، ایمان اور یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر توکل کے ساتھ، اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھتے ہوئے اور ان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر ان کی کوئی پابندی کر لیتا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا سب سے بہترین مسلمان وہ انسان ہے۔ جیسا کہ ابھی ابن باز رحم اللہ کہتے ہیں الاوراد الشرعیۃ یحصل بها الامن والطمانینہ وراحۃ النفوس والسلامہ من مکائد الشیطان،
اگر صبح و شام کے اذکار کی کوئی پابندی کر لیتا ہے اس کی زندگی میں امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، راحت و فرحت انبساط اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ اور آپ نے کہا ہر طرح کی مکروہ چیزوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، شیاطین کے جال میں وہ انسان نہیں پھنسے گا۔ حضرین گرامی، امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں الاوراد الشرعیۃ حصن منیع اشد من سد یاجوج و ماجوج۔ یہ صبح و شام کے اذکار کی اہمیت و افادیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اتنی سخت اور مضبوط یہ دیوار ہے کہ اتنی سخت اور مضبوط دیوار جو یاجوج اور ماجوج کو اللہ رب العالمین نے جو دیوار قائم کی ہے اس کو بند کرنے کی، اس سے کہیں زیادہ مضبوط صبح و شام کے اذکار کی دیوار۔ اگر یہ کوئی پڑھ لیتا ہے، اس کی پابندی کر لیتا ہے، تو ہر طرح کی آفات، مصائب، مشکلات، بیماریوں سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے سامنے ایسی مضبوط دیوار قائم کر دی جاتی ہے کہ اس طرف بیماریاں نہیں آ سکتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیاوی، اخروی، روحانی اور جسمانی کیا کیا فوائد کتاب و سنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے دنیاوی فائدہ آپ دیکھ لیں، جسمانی فائدہ کیا ہے۔ اگر صبح و شام کے اذکار کی ہم پابندی کر لیں تو دنیاوی فائدہ، جسمانی فائدہ، بدنی فائدہ ہم کو کیا حاصل ہوتا ہے۔ ہم اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، مختلف بیماریوں سے شفا یابی حاصل کرنے کے لیے بے شمار دولت خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کا چکر کاٹتے ہیں، لیکن پھر بھی شفا یابی بہت سارے لوگوں کو ملتی ہے، بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتی۔ لیکن اللہ، اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے، اگر صبر، ایمان کے ساتھ، یقین، اخلاص کے ساتھ ان کی پابندی کر لیں تو آپ کو 100% اس سے نجات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کیا فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان صبح و شام تین مرتبہ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یاد ہے یہ ذکر آپ کو؟ بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، صبح و شام تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ مشکل سے 1 منٹ بھی وقت نہیں لگ، بلکہ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے، 30 سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے۔ لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ آپ کو پوری زندگی بھر ملے گا۔ آپ بے شمار پریشانیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ آپ نے کہا اگر کوئی تین مرتبہ صبح و شام پڑھ لیتا ہے لم تصبہ فجأة بلاء، اچانک جو بڑی بڑی پریشانیاں، بیماریاں، مصائب اور مشکلات انسان کی زندگی میں آتے ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر بعض اہل علم نے اس سے یہ بیماری مراد لیا ہارٹ کی بیماری، اچانک جو بیماریاں آتی ہیں، ہارٹ کی بیماری ہے، فالج کی بیماری ہے، اس طرح کی بڑی بڑی بیماریوں سے آدمی اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اچانک جتنی بھی پریشانیاں، بیماریاں، مصائب و مشکلات انسان کی زندگی میں آتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، اگر 3 مرتبہ صبح کو پڑھا تو شام تک محفوظ، اور اگر شام کو 3 مرتبہ پڑھا صبح تک ہر طرح کی بڑی بیماریوں سے محفوظ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے راوی حدیث ابان ابن عثمان رحمہ اللہ جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے جس آدمی سے، وہ آدمی آپ کے پیر کی طرف دیکھ رہا ہے، مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کیوں دیکھ رہا ہے؟ آپ کے پیر میں فالج پڑی ہوئی تھی، آپ کو فالج لگ گئی تھی، تو آدمی دیکھ رہا ہے کہ یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ کوئی بھی بیماری نہیں پہنچ سکتی، تو ان کو فالج کی بیماری کیسے ہو گئی؟ تو ابان ابن عثمان رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ میرے پیر کی طرف یا میرے اس بیماری فالج کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اس کو یہ تعجب ہو رہا ہے کہ شاید کہ دعا پڑھنے کے باوجود ان کو یہ بیماری کیسے ہوگی۔ تو انہوں نے بھانپ لیا اس چیز کو، کہا ما لک تنظر الی، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ فواللہ ما کذبت علی عثمان ولا کذب عثمان علی النبی، نہ تو میں نے حضرت عثمان پر جھوٹ بولا، نہ حضرت عثمان نے اللہ کے نبی پر جھوٹ بولا، ولکن اليوم الذی اصابنی فیہ ما اصابنی غضبت فنسیت ان اقولها، جو یہ مجھے فالج کی بیماری کا اٹیک ہوا ہے اس وجہ سے کہ میں اس دن یا اس رات کو غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے یہ ذکر پڑھنا بھول گیا، اور اسی دن مجھے فالج کی بیماری لگ گئی، ایک دن یا صبح میں یا شام میں پڑھنا بھول گئے۔ دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہو گیا، کتنی بڑی بیماری نے ان کو